نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر پر بیوی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ شوہر بیوی کو دینی احکام اور تہذیب سکھائے گا۔ بیوی کو دین کی تعلیم دینی چاہیے۔ اسلامی اخلاق سے آراستہ کرنا ضروری ہے اور اس کی تربیت اور سدھارنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ ایک اچھی بیوی، اچھی ماں اور اللہ تعالیٰ کی نیک بندی بن سکے اور اپنے منصبی فرائض کو بحسن و خوبی ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح باہر تبلیغ و تعلیم میں مصروف رہتے تھے، اسی طرح گھر میں بھی اس فریضے کو ادا کرتے رہتے تھے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کیا ہے، اور تمہارے گھروں میں جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہے، ان کو یاد رکھو۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مومنوں کو تعلیم دی گئی ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجیے اور خود بھی اس کے پورے پابند رہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ جب کوئی رات میں اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور وہ دونوں مل کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو شوہر کا نام ذکر کرنے والوں میں اور بیوی کا نام ذکر کرنے والیوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے عبادت کرتے رہتے تھے۔ پھر جب سحر کا وقت آتا تو اپنی رفیق حیات کو بھی جگاتے اور کہتے کہ اٹھو نماز پڑھو، اور پھر یہ آیت تلاوت فرماتے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ لہٰذا شریعت کی پابندی شوہر کو بھی کرنی چاہیے اور اپنی بیوی کو بھی پیار و محبت سے شریعت کی پابندی کے اوپر لانا چاہیے۔ جب آپ خود پابند ہوں گے شریعت کے تو آپ ایک نمونہ بن جائیں گے اپنی بیوی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ پھر آپ کی بیوی بھی آپ کی اتباع کرے گی اور وہ بھی شریعت کی اور سنت کی پابند بن جائے گی۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر تو آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوتا ہے، یعنی شریعت پر پوری طرح عمل کرنے والا نہیں ہوتا، مگر بیوی سے یہ چاہتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ میری بیوی وہ رابعہ بصریہ بن جائے، تو رابعہ بصریہ نہیں بنتی، بلکہ وہ یہ کہتی ہے کہ جیسی تمہاری زندگی ویسی میری زندگی۔ اسی بات پر جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم گھر میں شریعت اور سنت کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی ذات سے یہ کام شروع کرنا ہوگا۔ پہلے خود اپنی زندگی میں ہم شریعت کو لاگو کریں گے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام ظاہری اور باطنی سنتیں اپنائیں گے اور پھر اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں گے، تو پھر گھر والے یقیناً اس پر راضی ہوں گے کہ وہ یہ سنتیں اپنا لے۔ اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ بیویاں بیچاری دعائیں کرتی پھرتی ہے اور وظیفے کرتی پھرتی ہے کہ ہمارے میاں نیک بن جائے۔ وہ چاہتی ہے کہ گھر میں نیکی کا ماحول ہو، مگر خاوندوں کے عجیب مزاج ہوتے ہیں۔ باہر دوستوں سے اس کو فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ اپنی بیوی کی بات سن لے اور شریعت پر عمل کر لے، اس لیے گھر میں ماحول نیکی والا نہیں بنتا۔ یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر کی نعمت دی ہے،
بیوی ایک نعمت ہے، اولاد ایک نعمت ہے۔ اب گھر کے اندر شریعت لاگو کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا یہ خاوند کا فریضہ ہے۔ اگر اس فرض سے سبکدوش نہیں ہوگا اور اس فرض کو پورا نہیں کرے گا تو بروز قیامت اللہ تعالیٰ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائے گا۔ آج ہمارے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مذبح خانے بن چکے ہیں۔ کہیں بیوی سنت توڑتی ہے، کہیں بیٹی سنت چھوڑتی ہے، کہیں بیٹا سنت پر چھریاں چلاتا ہے اور باپ ہے کہ ٹس سے مسی نہیں ہوتا ہے۔ آج دین کا غم کھانے والا کوئی نہیں ہے جو اپنے گھر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا باغ بنائے، نمونہ بنائے، اور یہ تب ہی ہوگا جب خاوند خود سنت پر عمل کرے گا اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر عمل کرے گا۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپا سنتوں میں ڈوبا ہوگا، پھر اپنے گھر والوں کو بھی سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیب دے گا اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی دین کی عظمت ڈال دیں گے اور وہ بھی شریعت کے پابند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔